قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اہل کا ذکر کیا۔ اہل، ہم اردو میں ایک محاورہ عام طور پر بولتے ہیں گھر والے، میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسا بولتا ہے تو اس سے مراد اس کی بیوی ہوتی ہے سب سے پہلے۔ مطلب میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں، میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ یہ محاورہ ہمارے اردو میں، ہماری پنجابی میں اور عربی میں بھی بطور محاورہ یہی مستعمل ہے کہ جہاں اہلن کا لفظ آتا ہے، اس کا معنی گھر والے، یا اہل البیت کا لفظ آتا ہے گھر والے، تو مراد بیویاں ہوتی ہیں۔ ایک ہے تو وہ، زیادہ ہیں تو وہ۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں، اگر آپ انصاف کی نظر سے شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، اہل البیت تو ایک بڑا جامع لفظ ہے نا، جہاں صرف اہل کا لفظ بھی آیا ہے، جس کا سمپل معنی والا یا والی ہوتا ہے۔ جیسے اہل المال، مال والا، اہل الصلاح، خیر والا، اہل الخیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ صرف لفظ اہل بھی آیا ہے تو وہاں بھی بیوی مراد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں آپ، سورۃ طٰہٰ میں پڑھ لیں یا دیگر کئی مواقع پر۔ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، اپنے اہل سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، یہاں ٹھہریے آپ، میں نے آگ دیکھی ہے، سردی کا موسم ہے، شاید مجھے وہاں سے موقع ملے اور میں آگ یہاں لے آؤں اور ہم اس کو تاپ لیں، اپنی تھوڑی سردی دور کر لیں۔ تو قال لأہلہ، اپنے گھر والوں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اور دنیا میں کوئی ایسا عقل مند بھی نہیں، مسلمان ہونے کی شرط ہی نہیں ہے، قرآن کریم کو پڑھنے والا چاہے کافر ہو، مستشرق ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھے گا قرآن کریم کو، وہ یہی کہے گا کہ یہاں مراد بیوی ہے، کیونکہ اسی کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں سوائے بیوی کو کوئی تھا ہی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ ٹھہریے، میں آپ کے لیے آگ لے کر آتا ہوں۔ تو گھر والوں سے مراد بیوی ہے، سب سے پہلے بیوی ہی مراد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر دوسرے مقام پڑھیں، اہل البیت کا لفظ آیا ہے جو نسبتاً ایک خاص لفظ ہے، اہل سے بھی زیادہ خاص، اہل البیت، گھر والے۔ اور یہی لفظ ہمارے ہاں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کو استعمال کر کے جن کی گستاخی کی جاتی ہے وہ بھی اہل بیت ہی ہوتے ہیں۔ 3 جگہ قرآن کریم میں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اہل بیت کا لفظ 3 جگہ ہے صرف قرآن کریم میں، پورے 30 پاروں میں 3 دفعہ اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہ وہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تھے، فرشتہ آیا اور اس نے بیٹے کی خوشخبری دی۔ بیوی جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہیں، تعجب کرتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ میری عمر بھی بڑی ہوگی، میں بانجھ ہو گئی ہوں، میں تو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، اگر میں اس قابل ہوتی تو میری پہلی جو عمر گزری ہے اس میں بچہ پیدا ہو جاتا، اور میرے خامند جو ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کی بھی عمر گزر چکی ہے۔ جس عمر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، مرد جس عمر میں بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ عمر تو گزر چکی ہے، بڑھاپے کی عمر آ چکی ہے، اب بچہ کہاں سے پیدا ہو؟ تو فرشتے جو ہیں اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے، وہ آگے سے کہتے اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے کاموں پر کون سا تعجب ہے؟ اللہ رب العزت بغیر اسباب کے دیتا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ کوئی کافر بھی اگر پڑھے گا نا اس آیت کو، وہ یہی کہے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ تھیں، اور ذکر بھی ہے قرآن کی آیات میں، کلام بھی وہی کر رہی ہیں، فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار بھی وہی کر رہی ہیں کہ میں بھی بانجھ ہوں، میرا خامد بھی بوڑھا ہو گیا۔ فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکت۔ اب قرآن کو کوئی نہ مانے، پھر بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، مومن ہونے کا دعویٰ کرے، قرآن کو نہیں مانتا۔ قرآن نے کہا اہل بیت نبی کی بیوی ہوتی ہے۔ دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تذکرہ آپ نے سنا ہوا ہے، سارا واقعہ سنا ہے، ان کی والدہ نے ان کی جان بچانے کی خاطر ان کو ایک صندوق میں رکھا اور پانی کے حوالے کر دیا۔ وہ جو صندوق تھا چلتا چلتا پانی میں فرعون کے ہاتھ لگا، دیکھا بچہ ہے، دربار میں پیش کیا گیا۔ فرعون تو قتل کرتا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو، لیکن بیوی نے کہا کہ بچہ بہت خوبصورت ہے، ہمارے پاس اولاد نہیں۔ رب ہونے کا دعوے دار،
سب سے بڑا رب میں ہوں، یہ کہتا تھا فرعون، لیکن اولاد نہیں ہے۔ بیوی کی بات سن کر مجبور ہو گیا اور بچے کو زندہ رکھا، پرورش کرنے کی ٹھان لی کہ اس کی پرورش کرنی ہے۔ دودھ پلانا چاہا تو کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب آگے کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دربار میں پہنچی پیچھے پیچھے، اپنے بھائی کا وہ صندوق دیکھتے دیکھتے، تو جا کر کہنے لگی کہ کوئی عورت جو ہے نا وہ اس کو دودھ پلانے میں کامیاب نہیں ہو رہی اور آپ اس کو دودھ پلانا چاہتے ہیں ہر صورت میں۔ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں، جو اس کو دودھ پلا سکتے ہیں؟ یعنی ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں جو لازمی طور پر اس کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو جائے گی، شرطیہ طور پر کہتی ہوں میں۔ اس کو تو پتہ تھا کہ اس کی ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے اور میری ماں اس کو واقعی دودھ پلا لے گی کیوں بچہ اسی کا ہے۔ تو الفاظ آئے اہل بیت، گھر والے، مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، عورت بیوی کو قرآن نے اہل بیت کہا۔ دو مقامات ہوئے، اور تیسرا مقام قرآن کریم کی سورہ احزاب ہے جس کی آیت کو بار بار پڑھا جاتا ہے آج کل کے ماحول میں، محرم الحرام میں خصوصی طور پر اس کے ورد کر کے ثابت یہ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت میں تو صرف 5 افراد ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو خاص ہیں وہ تو صرف 4 ہیں، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور 2 حسن حسین رضی اللہ عنہ، یہ 4 ہیں، اور 5ویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5 تن پاک ہو گئے۔ یہی تصور دیا جاتا ہے نا، آیت یہی پڑھی جاتی ہے سورہ احزاب کی۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کیا ہے۔ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ احزاب کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم بے مثال عورتیں ہو، دنیا میں تمہاری جیسی کوئی عورت نہیں۔ پچھلی آیت نہیں پڑھ کے سنائیں گے کبھی بھی، وہ آیت کا وہ ٹکڑا پڑھیں گے صرف جس سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے ان کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا نبی کی بیویوں تم بے مثال عورتیں ہو، دنیا میں تمہاری مثال ہی کوئی نہیں۔ وہ عورت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بنی، آپ کی حرمت بنی، آپ کے نکاح میں آئی، آپ کی زوجہ محترمہ کہلائی، ام المومنین کہلائی، قرآن کہتا ہے اس جیسی عظمت کسی عورت کی اس دنیا میں نہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ پوچھ کے دیکھ لیں، آگے سے انکار کریں گے نہیں 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 نہیں، سب سے زیادہ شان فلاں عورت کی ہے۔ قرآن نے کہا لستن کاحد من النساء، دنیا میں کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے، اور خطاب کرتے کرتے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم نے جب تمہیں شان اور مقام سب سے زیادہ ملا ہے تو تم نے پردے کا اہتمام بھی سب سے زیادہ کرنا۔ جب گھر سے باہر کوئی آتا ہے تو آپ نے انداز تکلم ایسا اختیار کرنا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی میل نہ آ جائے، کوئی منافق، کوئی خبیث شریر آدمی گھر کے باہر آتا ہے، آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آپ اسے نرم لہجے میں جواب دیتی ہو، اس کے دل میں کوئی شیطان آ جائے، آپ نے سخت رویے سے بات کرنی۔ اور آگے فرمایا کہ تم نماز بھی قائم کرو، تم زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نبی کی بیویوں تم اہل بیت ہو، اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے ہر قسم کی آلائش سے، ہر قسم کے داغ سے، ہر قسم کے دھبے سے تمہیں اللہ پاک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے آیت تطہیر، یہ ہے اہل بیت والی آیت جو قرآن کریم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل۔ جو بھی شخص مسلمانوں کو چھوڑو کسی کافر کو قرآن پڑھاؤ، یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی اگر کوئی انگریز پڑھے گا نا تو وہ یہ فیصلہ کرے گا، ہم کہتے ہیں چلو انگریزوں کو پڑھاؤ ذرا اور فیصلہ کرواؤ ان سے کہ بتاؤ یہاں کن کو اہل بیت کہا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے اہل بیت ہمیشہ نبی کی بیوی کو کہا ہے، نبی کی بیویوں کو کہا ہے، ابراہیم کی بیوی کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا۔ چوتھا کوئی مقام ہے ہی نہیں قرآن میں جہاں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہو، چوتھا کوئی مقام نہیں۔ ہاں اہلن کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بھی میں نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کے لیے اہل کا لفظ استعمال ہوا کہ یہ گھر والی ہے موسیٰ کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قرآن کی زبانی اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اہل بیت ہیں،
جن کی اللہ رب العزت نے تطہیر فرمائی ہے. اور آپ پورا مہینہ سنیں گے، جھوٹ بولے جائیں گے، داستانیں گھڑی جائیں گی، گستاخیاں اور توہین کی جائے گی. کن کی؟ جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے. اور نعرے بھی اہل بیت کے مارے جائیں، نام بھی اہل بیت کا لیا جائے گا، لوگو بھی اہل بیت کا لگایا جائے گا، ٹھیکیداری بھی اہل بیت پر قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اہل بیت کی توہین کر کے. پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر رشتہ دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، آپ کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، آپ کے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما، آپ کے چچا عباس اور ان کی آل، آپ کے چچا جعفر اور ان کی آل، اور دیگر رشتہ دار، وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وجہ سے. آپ نے بتایا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے. لیکن جنہیں قرآن نے اہل بیت کہا ہے ان کا انکار کرنے بھی نہیں دیں گے. اتنی بڑی تحریف قرآن میں، قرآن کریم کی آیات کا اتنا بڑا انکار. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو اہل بیت میں ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی نبی کے دوسرے چچا کے بیٹے ہیں، عباس کے. کتنے بڑے عالم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے قرآن کا عالم بنا دے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اتنا بڑا قرآن کا عالم، اتنا بڑا مفسر بنا کہ ترجمان القرآن کا لقب ملا اسے، عبداللہ ابن عباس کو. انہوں نے کیا پڑھایا اپنے شاگردوں کو، اس آیت کی کیا تفسیر بتائی. ان کے شاگرد ہیں اکرمہ، تابعی ہیں، جلیل القدر شخص ہیں، شاگرد رشید ہیں عبداللہ ابن عباس کے. وہ کہتے ہیں جو بندہ مبالغہ کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ مبالغہ کر لے. یہ آیت نبی کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت کسی اور کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. دیگر رشتہ دار اہل بیت ہیں نبی کے فرامین کی وجہ سے، لیکن اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اہل بیت میں تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہوں، وہ نبی کی بیویوں کے فرمایا ہے. یہ تعلیم ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. مبالغہ کر لو جو کرنا چاہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے مبالغہ کتنا بڑا امر ہے، جس میں آپ نے یہ بددعا کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ جو سچا ہے اس کو بچا لے، اور جو جھوٹا ہے اس کے خلاف بددعا کرنی، اس کو تباہ و برباد کر. بیوی بچوں سمیت میدان میں لے جا کر ایک شخص کہتا ہے کہ میں بددعا کرنا چاہتا ہوں کہ جو جھوٹا ہے، جو کہتا ہے کہ نبی کی بیویوں کے علاوہ کوئی مراد ہے اس آیت سے، وہ تباہ و برباد ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے.